بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 449 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ صاد کی آیت نمبر 65 سے لے کر 88 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے ابلیس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے، سب پر غالب۔ تفسیر میں آتا ہے اب کلام کا رخ پھر اسی مضمون کی طرف پھر رہا ہے جس سے تقریر کا آغاز ہوا تھا۔ اس حصے کو پڑھتے ہوئے پہلے رکوع سے مقابلہ کرتے جائیے تاکہ بات پوری طرح سمجھ آ سکے۔ آیت میں آیا میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں۔ تفسیر میں آتا ہے آیت نمبر 4 میں فرمایا گیا تھا کہ یہ لوگ اس بات پر بڑے اچنبھے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایک خبردار کرنے والا نوجوان خود ان کے درمیان سے اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے کہو میرا کام بس تمہیں خبردار کر دینا ہے، یعنی میں کوئی فوجدار نہیں ہوں، امپلیمنٹر نہیں ہوں، ایڈمنسٹریٹ کرنے نہیں آیا کہ زبردستی تمہیں غلط راستے سے ہٹا کر سیدھے راستے پر ڈال دوں۔ میرے سمجھانے سے اگر تم نہیں مانو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے، بے خبر ہی رہنا اگر تمہیں پسند ہے تو اپنی غفلت میں سرشار پڑے رہو، اپنا انجام خود دیکھ لو گے۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ ترجمہ: آسمانوں اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہیں، زبردست اور درگزر کرنے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی ہیں۔ قل ہوا نبأ عظیم۔ ترجمہ: ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے، انتم عنہ معرضون، جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو۔ تفسیر میں آتا ہے یہ جواب ہے کفار کی اس بات کا جو آیت نمبر 5 میں گزری کہ کیا اس شخص نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ اعتراض وہ کرتے تھے۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ تم چاہے کتنی ہی ناک بھون چڑھاؤ، مگر یہ ہے ایک حقیقت جس کی خبر میں تمہیں دے رہا ہوں، اور تمہاری ناک بھون چڑھانے سے یہ حقیقت بدل نہیں سکتی۔ اس جواب میں صرف بیان حقیقت ہی نہیں ہے بلکہ اس کے حقیقت ہونے کی دلیل بھی اسی میں موجود ہے۔ مشرکین کہتے تھے کہ معبود بہت سے ہیں جن میں سے ایک اللہ بھی ہے، تم نے سارے معبودوں کو ختم کر کے بس ایک معبود کیسے بنا لیا؟ اس کے جواب میں فرمایا کہ معبود حقیقی صرف ایک اللہ ہی ہے، کیونکہ وہ سب پر غالب ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے ملک میں ہے۔ اس کے ماں سوا اس کائنات میں جن ہستیوں کو تم نے معبود بنا رکھا ہے ان میں سے کوئی ہستی بھی ایسی نہیں ہے جو اس سے مغلوب اور اس کی مملوک نہ ہو۔ یہ مغلوب اور مملوک ہستیاں اس غالب اور مالک کے ساتھ خدائی میں شریک کیسے ہو سکتی ہیں، اور آخر کس حق کی بنا پر انہیں معبود قرار دیا جا سکتا ہے؟ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون۔ ترجمہ: ان سے کہو مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہیں تھی جب ملائے اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ ان یوحیٰ الی الا انما انا نذیر مبین۔ ترجمہ: مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین۔ ترجمہ: جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، تفسیر میں آتا ہے یہ اس جھگڑے کی تفصیل ہے جس کی طرف اوپر کی آیت میں اشارہ کیا گیا، اور جھگڑے سے مراد شیطان کا خدا سے جھگڑا ہے، جیسا کہ آگے کے بیان سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ ملائے اعلیٰ سے مراد فرشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے شیطان کا مکالمہ دو بدو نہیں بلکہ کسی فرشتے ہی کے توسط سے ہوا۔ اس لیے کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی ملائے اعلیٰ میں شامل ہے۔ جو قصہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے وہ اس سے پہلے بہت سی دوسری صورتوں میں آ بھی چکا ہے اور ہم اس کو پڑھ بھی آئے ہیں۔ آیت کے آخری حصے میں آیا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ تفسیر میں آتا ہے بشر کے لغوی معنی ہے جسم کثیف، جس کی ظاہری سطح کسی دوسری چیز سے ڈھکی ہوئی نہ ہو۔ انسان کی تخلیق کے بعد تو یہ لفظ انسان ہی کے لیے استعمال ہونے لگا ہے، لیکن تخلیق سے پہلے اس کا ذکر لفظ بشر سے کرنے اور اس کو مٹی سے بنانے کا صاف مطلب یہ ہے کہ میں مٹی کا ایک پتلا بنانے والا ہوں جو بالوں پر سے آری ہوگا، یعنی جس کی جلد دوسرے حیوانات کی طرح اون یا صوف یا بالوں اور پروں سے ڈھکی ہوئی نہیں ہوگی۔
بشر. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. ترجمہ: پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ. اپنی روح پھونک دوں اور سجدے میں آگے گر جاؤ. یہ معاملہ ہوا جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. ترجمہ: اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے. الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین. مگر ابلیس نے اپنے بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. ترجمہ: رب تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہی ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے. تفسیر میں آتا ہے کہ جہاں پہ آیا نا کہ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، تفسیر میں آیا کہ یہ الفاظ تخلیق انسانی کے شرف پر دلالت کرنے کے لیے استعمال ہوئے. بادشاہ کا اپنے خدام سے کوئی کام کرانا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ ایک معمولی کام تھا جو خدام سے کرا لیا گیا، بخلاف اس کے بادشاہ کا کسی کام کو بنفس نفیس خود انجام دینا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ ایک افضل و اشرف کام تھا. پس اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جسے میں نے خود بلا واسطہ بنایا ہے اس کے آگے جھکنے سے تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. ترجمہ: اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے. تکبر. قال فاخرج منها فانک رجیم. ترجمہ: فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے. تفسیر میں آتا ہے یعنی اس مقام سے جہاں آدم کی تخلیق ہوئی ہے اور جہاں آدم کے آگے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا اور جہاں ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا، اس جگہ سے تو نکل جا. پھر کہا تو مردود ہے. تفسیر میں اصل میں لفظ رجیم استعمال ہوا جس کے لغوی معنی ہے پھینکا ہوا، رد کیا ہوا، مارا ہوا. اور محاورے میں یہ لفظ اس شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جسے مقام عزت سے گرا دیا گیا اور ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا گیا ہو. سورہ اعراف میں یہی مضمون ان الفاظ میں ادا کیا گیا جس کا ترجمہ پس تو نکل جا، تو ذلیل ہستیوں میں سے ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. ترجمہ: اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے. تفسیر میں آتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یوم الجزا کے بعد اس پر لعنت نہیں ہوگی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوم الجزا تک وہ اسی نافرمانی کی پاداش میں مبتلا لعنت رہے گا اور یوم الجزا کے بعد وہ اپنے ان کرتوتوں کی سزا بھگتے گا جو تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر قیامت تک اس سے سرزد ہوں گے. قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون. ترجمہ: وہ بولا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قال فإنک من المنظرین. ترجمہ: فرمایا اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے، الی یوم الوقت المعلوم، جس کا وقت مجھے معلوم ہے. قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین. ترجمہ: اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا. الا عبادک منہم المخلصین. ترجمہ: بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے. تفسیر میں آتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تیرے چیدہ بندوں کو بہکاؤں گا، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے چیدہ بندوں پر میرا بس نہیں چلے گا. وہ مخلص ہو گئے، وہ خالص ہو گئے، ان پر شیطان کا، ابلیس کا بس نہیں چلے گا. قال فالحق والحق اقول. ترجمہ: فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جواب دیا کہ تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. ترجمہ کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے.
تفسیر میں آتا ہے تجھ سے کا خطاب صرف شخص ابلیس ہی کی طرف نہیں بلکہ پوری جنس شیاطین کی طرف ہے، یعنی اس کا جو پورا قبیلہ ہے ابلیس کا، پورا گروہ شیاطین جو اس کے ساتھ مل کر نو انسانوں کو گمراہ کرنے میں لگا رہے گا، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کہا تجھ سے بھر دوں گا، اور پھر ان لوگوں سے جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ تفسیر میں آتا ہے یہ پورا قصہ سرداران قریش کے اس قول کے جواب میں سنایا گیا ہے کہ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر ذکر نازل کیا گیا۔ یہ بھی ایک فضول جو ان کا اعتراض تھا اسی صورت کی آغاز میں بتایا گیا۔ اس کا ایک جواب آیت نمبر 9 اور 10 میں دیا گیا کہ خدا کی رحمت کے خزانوں کے تم مالک ہو، اور کیا آسمان و زمین کی بادشاہی تمہاری ہے، اور یہ فیصلہ کرنا کیا تمہارا کام ہے کہ خدا کا نبی کسے بنایا جائے اور کسے نہ بنایا جائے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے، اور اس میں سرداران قریش کو بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلے میں تمہارا حسد اور اپنی بڑائی کا گھمنڈ آدم علیہ السلام کے مقابلے میں ابلیس کے حسد اور گھمنڈ سے ملتا جلتا ہے۔ ابلیس نے بھی اللہ تعالیٰ کے اس حق کو ماننے سے انکار کیا تھا کہ جسے وہ چاہے اپنا خلیفہ بنائے، اور تم بھی اس کے اس حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہو کہ جسے وہ چاہے اپنا رسول بنائے۔ اس نے آدم کے آگے جھکنے کا حکم نہیں مانا، اور تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کا حکم نہیں مان رہے۔ اس کے ساتھ تمہاری یہ مشابہت بس اس حد پر ختم نہ ہو جائے گی بلکہ تمہارا انجام بھی پھر وہی ہوگا جو اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے، یعنی دنیا میں بھی خدا کی لعنت اور آخرت میں جہنم کی آگ۔ اس کے ساتھ اس قصے کے ضمن میں دو باتیں اور بھی سمجھائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ جو انسان بھی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ دراصل اپنے اس ازلی دشمن ابلیس کے پھندے میں پھنس رہا ہے جس نے آغاز آفرینش سے نوع انسانی کو اغوا کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں انتہائی مبغوض ہے جو تکبر کی بنا پر اس کی نافرمانی کرے اور پھر اپنی اس نافرمانی کی روش پر اصرار کیے چلا جائے۔ ایسے بندے کے لیے اللہ کے ہاں کوئی معافی نہیں ہے۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ ترجمہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی میں ایک بے غرض آدمی ہوں، اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے یہ تبلیغ نہیں کر رہا ہوں۔ اور بناوٹی کے حوالے سے ہے کہ یعنی میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے جھوٹے دعوے لے کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کچھ بن بیٹھتے ہیں جو وہ فی الواقع ہوتے نہیں ہیں۔ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے محض کفار مکہ کی اطلاع کے لیے نہیں کہلوائی گئی بلکہ اس کے پیچھے حضور کی وہ پوری زندگی شہادت کے طور پر موجود ہے جو نبوت سے پہلے انہی کفار کے درمیان 40 برس تک گزر چکی تھی۔ مکے کا بچہ یہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بناوٹی آدمی نہیں ہے۔ پوری قوم میں کسی شخص نے بھی کبھی ان کی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں سنی تھی جس سے یہ شائبہ کرنے کا، جس سے یہ شبہ کرنے کی گنجائش ہوتی کہ وہ کچھ بننا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، ترجمہ یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ ولا تعلمن نبأہ بعد حین، ترجمہ اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا۔ تفسیر میں تھا یعنی جو تم میں سے زندہ رہیں گے وہ چند سال کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ پوری ہو کر رہی، اور جو مر جائیں گے ان کو موت کے دروازے سے گزرتے ہی پتہ چل جائے گا کہ حقیقت وہی کچھ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ صاد کی آخری آیت یعنی کہ آیت نمبر 88 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور اس کتاب کی برکت سے ہم تمام لوگوں کی مشکلات آسان ہوں اور ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن سکیں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔